أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الرحمن بن يزيد أن رجلا منهم يدعى خضاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر رواه ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا عبد الرحمن بن یزید انصاری بیان فرماتے ہیں کہ ان کے خاندان کے ایک آدمی جس کا نام خضام تھا، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور وہ بیٹی اس نکاح کو ناپسند سمجھتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو ختم کرنے کا فیصلہ دیا اور اس بیٹی کا نکاح ابو لبابہ بن عبد المنذر سے کروا دیا۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ابن ماجہ سے نکاح کے متعلق شرعی احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں جو مسئلہ اس سے قبل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی، اس کے والد کی رضامندی، یہ دونوں چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نہ والد زبردستی کر سکتا ہے اور نہ لڑکی والد کی مرضی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ نے زبردستی نکاح جو ہے وہ کسی جگہ پہ کروا دیا، اب اس کا کیا حل ہوگا؟ اب اس کے بارے میں جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں جن کا نام خضام تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ بیٹی اس نکاح کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو ختم کروا کے پھر جو ہے ایک اور صحابی ابو لبابہ ہیں ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والد نے نکاح کروا دیا، اب جو ہے وہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، لیکن لڑکی جو ہے وہ سمجھتی ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میری مرضی کو نہیں پوچھا گیا، میری رضامندی نہیں لی گئی۔ اب وہ رجوع کرے گی عدالت سے اور پھر عدالت کے اندر یہ قوت، حکومت کو یہ آئین دینا چاہیے کہ عدالت جو ہے پھر اس نکاح کو ختم کرے اور پھر اس کے بعد اس کا نکاح جو ہے وہ بچی اور اس کے والد کی رضامندی سے کسی اور جگہ پہ کرے۔ رضامندی دونوں کی جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ اور اس مسئلہ کے متعلق مزید احادیث انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔